بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ طلباء و طالبات ورچوئل یونیورسٹی. ایڈورٹائزنگ کے مضمون سے متعلق آج جو سبق ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس چیپٹر، اس سبق اور اس لیسن کا عنوان ہے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف ایڈورٹائزنگ. آپ کو یہ جان کر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سبجیکٹ اور یہ جو موضوع آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں مختلف کتابوں میں مختلف حوالوں سے ڈسکس کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. کچھ کتابوں میں ایسے ملے گا ڈی میرٹس اینڈ میرٹس آف ایڈورٹائزنگ، کچھ کتابوں میں آپ کو یہی کانٹینٹس ملیں گے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ایڈورٹائزنگ کے عنوان سے، اور کچھ کتابوں میں آپ کو یہی مواد، یہی کانٹینٹس اویلیبل ہوں گے کنٹروورسیز آف ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے. تو اٹ مے ناٹ کنفیوز دی اسٹوڈنٹس آف میس کمیونیکیشن. یہ کم و بیش وہی باتیں ہیں جو اس موضوع کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے. ہاں، کچھ جگہوں پر ایسا بھی ملے گا کہ وہاں لکھا ہوگا اکنامک اسپیکٹس آف ایڈورٹائزنگ، کہیں لکھا ہوگا ان ایتھیکل اسپیکٹس آف ایڈورٹائزنگ، کہیں لکھا ہوگا پولیٹیکل، کلچرل اینڈ سوشل اسپیکٹس آف ایڈورٹائزنگ. ان سب کو ہم جمع کریں تو ان سب چیزوں کے مواد کو ہم اسی موضوع کے نیچے سمجھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے شروع میں تمہید باندھی ہے کہ اسی موضوع اور ان موضوعات، جو چھوٹے چھوٹے موضوعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے تحت آپ کو یہ کانٹینٹس بکھرے بکھرے ملیں گے. ہم اس کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی دلچسپی کا موضوع ہم نے ایڈورٹائزنگ کے سبجیکٹ میں کیوں ڈالا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کوئی دوائی خریدتے ہیں اور اس دوائی کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، اس میں کتنی کیلشیم ہے، اس میں کتنی پوٹاشیم ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس. وہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ اویئرنیس کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کو ڈراؤزینس ہو سکتی ہے، یا آپ اس کے استعمال سے آپ کو کچھ وومیٹنگ نازیہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس میڈیسن کا استعمال کریں. لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹس پڑھنے کے بعد آپ اس دوائی کی افادیت سے انکار نہیں کر دیتے، بلکہ آپ کا اور اعتماد بڑھ جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دوائی کو احتیاط سے کیسے استعمال کرنا ہے اور کن کن احتیاطوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. بین ہی ایڈورٹائزنگ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم یہاں پر اس کے میرٹس کے علاوہ ڈی میرٹس بیان کریں گے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایڈورٹائزنگ کی افادیت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. دراصل ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی فائدے کی چیز جو معاشرے میں ہم نے پھیلا چکے ہیں، میڈیا کے ذریعے جگہ جگہ ایڈورٹائزنگ کا چرچا ہے، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اس کے کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھا جانا بہت ضروری ہے. یہ وہ موضوع ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، عمومی طور پر ہم کیا فائدے حاصل کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے. آئیے سب سے پہلے ہم اس کا میرٹ نمبر 1 ڈسکس کرتے ہیں جو ہم نے اپنی ترتیب میں دے رکھا ہے. ایڈورٹائزنگ کا میرٹ نمبر 1 وہی ہے جو ہم نے ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن میں، اگر آپ کو یاد ہو ناظرین، بیان کیا تھا، جو کمیونیکیشن کا بھی بنیادی آبجیکٹو ہے، جو ایڈورٹائزنگ کا بھی بنیادی آبجیکٹو ہے. اب اس سلائیڈ کو دیکھیں. ایڈورٹائزنگ کریٹس اویئرنیس about the merits of products by describing unique features and uses. یعنی کسی شے، کسی پروڈکٹ کی یونیک فیچرز کو یہ کے بارے میں آگاہی دینا. یعنی آگاہی دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کسٹمر کو چیز خریدنا چاہتا ہے، اس کو اس کے بارے میں علم تو ہو کہ یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں معلومات بیان کی جائیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کے کیا استعمالات ہیں. جب تک یہ گاہک کو علم نہیں ہوگا، آپ کتنی ہی پائیدار شے مارکیٹ میں لے کے آ جائیں، آپ کتنی ہی عمدہ اور ڈیوریبل پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آئیں، لوگ اسے نہیں خریدیں گے، اس لیے ان کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے. تو آگاہی دینا کسی پروڈکٹ کے بارے میں، یہ وہ بنیادی علم ہے جو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ہم پورا کرتے ہیں، کہ یہ میرٹ ہے کہ جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کے استعمال کے بارے میں فلاں پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس کے یہ خصوصی فیچرز ہیں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا پہلا آبجیکٹو ہے.
اس کا پہلا مقصد ہے، اس کا پہلا میرٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اویئرنیس۔ اسی طرح دیکھیے دوسرا میرٹ، اٹ ایجوکیٹس کسٹمر ان بائنگ بیٹر فنکشنل گڈس۔ یہ ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، یعنی اویئرنیس دینا ایک بنیادی چیز ہے، پھر اس کو ایجوکیٹ کرنا۔ ایجوکیٹ آپ کرتے ہیں جب دلائل دیتے ہیں، آپ پرسویٹ کرتے ہیں بندوں کو، آپ ایسا ابلاغ استعمال کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے اندر جس سے لوگوں کو ترغیب حاصل ہو کہ وہ چیز خریدیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے استعمال سے کس طرح بہتری پیدا ہو سکتی ہے، تو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ نامکمل ہیں، یہ چیز آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ اویئرنیس نمبر 1، اور اس کے بعد میں ان کو اس بات کے لیے پرسویٹ کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے لیے ایک کنونسنگ لینگویج استعمال کرنا اپنے اشتہار بازی کے اندر، یہ ایڈورٹائزنگ کے مقاصد میں اور میرٹ میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، ایڈورٹائزنگ کریٹس اے بیٹر ڈیزائر فار بیٹر لیونگ۔ انسان کی جبلت ہے کہ وہ بہتری کی طرف بڑھتا ہے جب وہ اشتہار دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا زندگی ایسے بھی گزاری جا سکتی ہے، اس شے سے میری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے، اور یہ طلب جو ہے اصل میں اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ شے کی طرف لپکے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو اس ڈیزائر کو اس کی وانٹ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ طلب پیدا کرتی ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اس سے آپ بہتر لوگوں گے، اس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ سارے کام جو ہیں ایڈورٹائزنگ کے میرٹ کے اندر ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ A simple product can look attractive with all these special effects, graphics, art, and modern computer skills. ایڈورٹائزنگ بیسیکلی کازمیٹکس کا کام بھی کرتی ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی شکل میں، تو یہ ایڈورٹائزنگ کا میرٹ اس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں ہم کہ اس سے ایک سمپل پروڈکٹ جو ہے وہ بیوٹیفائی کیسے ہوتی ہے، اس کی پریزنٹیشن، اس کی لک کیسے بہتر لگتی ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایڈورٹائزنگ کے ایلیمنٹس ڈالے۔ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ کاپی اس کی بہتر کیسے بناتے ہیں، اس کے سلوگن کیسے بہتر بناتے ہیں، اس کے اندر السٹریشن کیسی ڈالی جائے گی، اس میں گرافک کیسے ڈالے جائیں گے، اس میں آرٹ کس طرح کا ڈالا جائے گا، اس میں پکچر کیسے ڈالی جائے گی، اس میں سین کیسا ڈالا جائے گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک سادہ سی پروڈکٹ کو بیوٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اس کی اوور آل پریزنٹیشن کو بہتر بناتی ہیں۔ جب اوور آل پریزنٹیشن کو بہتر بناتی ہیں تو یہ ایک عام گاہک کے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ وہ لپکے اس چیز کی طرف جس کو وہ پہلے ڈیزائر نہیں کرتا تھا، اب اس کی طلب کر رہا ہے، اور ایڈورٹائزنگ اس ڈیزائر کو آپ کی وانٹس میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں انٹرنیٹ کے دور نے یہ کام اور آسان کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ سے آپ کی مارکیٹ جو ہے اس کی رینج بڑھ گئی ہے، آپ چند لمحوں کے اندر ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کو پھیلا سکتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات دنیا بھر میں پھیلا سکتے ہیں، اس کی رینج بڑھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے گاہکوں کی جو رینج ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی اپروچ بنتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کی مارکیٹنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایڈورٹائزنگ کی وہ میرٹ و برکات ہیں جو مختلف میڈیا کے ذریعے خصوصی طور پر انٹرنیٹ کی آمد کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے دائرہ کار میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ نے آپ کی ایڈورٹائزنگ کے بزنس کو قومی سطح سے نکل کر بین الاقوامی سطح پر جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ود ان نیشن، ود ان کنٹری اینڈ اکراس دا بورڈ اور اکراس کلچر، اور بین الاقوامی سطح پر آپ ایک چھوٹے سے کاسٹ افیکٹو عمل کے ذریعے اپنی پروڈکٹ یا سروس کو پوری دنیا میں اویئرنیس دینے کے لیے اور پرسویٹ کرنے کے لیے اور اپنے ٹارگٹ آڈینس کو پرسویٹ کر کے ایکشن کے لیے آمادہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ از دا ورچو آف ایڈورٹائزنگ تھرو انٹرنیٹ، جس کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو ایڈورٹائزنگ کا میرٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ میرٹ ہے ایڈورٹائزنگ کا جس سے پروڈیوسر جو ہیں استفادہ کرتے ہیں اور اپنی مارکیٹ کو وسیع کرنے میں معاونت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ہے کہ یہ ڈائریکٹ کسٹمر کو اٹریکٹ کرتی ہے آ کر، اس طریقے سے اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ یہ سمپل سی سیلف ایکسپلینیٹری اسٹیٹمنٹس ہیں جس پر ہم اپنا زیادہ وقت نہیں کنزیوم کر رہے۔ ناظرین، ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دی پروڈیوسرز فائنڈ اٹ ویری ایزی ٹو کمیونیکیٹ دی ریلیز آف نیو پروڈکٹس ٹو دا کنزیومرز
in a very efficient and cost effective way through advertisement. ایڈورٹائزنگ کا ایک اور میرٹ بھی ہے کہ ایڈورٹائزنگ ہونے سے آپ کی پروڈکٹس کی کنزمپشن ہوتی ہے. جب کنزمپشن ہوتی ہے تو آپ کو نئی پروڈکٹ لانے کی ارج پیدا ہوتی ہے. آپ اپنی پرانی پروڈکٹ پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آپ کہتے ہیں اب نئی چیزیں مارکیٹ میں لائی جائیں اور کاسٹ افیکٹو بنیادوں پر لے کے آتے ہیں. انٹرنیٹ کے تھرو بھی یہی ہے کہ کاسٹ افیکٹو اپروچ کے ذریعے آپ نئی پروڈکٹ کو پوری دنیا میں اس کا پھیلاوا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب اس کی کنزمپشن ہوتی ہے تو آپ کو پھر طلب ہوتی ہے کہ آپ رلائی نہیں کرتے اسی پروڈکٹ پر بلکہ اس کی شکل کو تبدیل کر کے, اس کے پیکج کو تبدیل کر کے, تنوع پیدا کر کے, ویریشن پیدا کر کے نئی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانے کی تمنا کرتے ہیں. اور یہی اصل میں اٹ از ون آف دا میریکل آف ایڈورٹائزنگ, جس سے کنزمپشن بڑھتی ہے. کنزمپشن بڑھتی ہے تو پروڈکشن آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. So there is strong relationship between production and consumption, and there is an important role of advertising in between. ایک پازیٹیو سائٹ جب کسی فرم کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اور اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے تو وہاں کی اس فرم کی برانڈ امیج بنتا ہے اور ان کے ملازمین کو یہ سینس آف ایشورنس اور سینس آف سیکورٹی فیل ہوتا ہے کہ جس فرم میں وہ کام کرتے ہیں ان کی پروڈکٹ مارکیٹ میں جا رہی ہے اور لہٰذا ان کی جاب کو بھی استحکام حاصل ہوتا ہے اور ان کی فرم کا بھی امیج جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور برانڈ امیج جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے امپلائیز جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں, دے فیل دیم سیلف ایشورڈ کہ ان کی مارکیٹ, ان کی فرم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے اور وہ فلرش کر رہی ہے اور اس طریقے سے وہ خود جو ہے وہ ایلیویٹ ہو رہے ہیں اور ان کا مستقبل, ان کا معاشی مستقبل جو ہے بہتر ہو رہا ہے. تو ان کے اندر ایک ڈرائیو پیدا ہوتی ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں, انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی فرم میں کام کر رہے ہیں جس کی پروڈکٹ اور سروسز جو ہیں ان کا ایک برانڈ امیج ہے اور وہ ان کی ایک مارکیٹ ہے اور ایڈورٹائزنگ اس میں اہم رول پلے کرتی ہے. تو یہ ایڈورٹائزنگ کا ایک میرٹ ہے جو کسی فرم کے امپلائیز کو اطمینان عطا کرتا ہے ان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے. تو یہ عمومی قسم کے سارے میرٹ ہم آج کے اس چیپٹر میں ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی کی دلچسپی کا باعث بھی ہیں other than the students of mass communication and business administration. Advertisement provide employment to the people all around the world who are concerned in every field. ظاہر ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ لوگوں کو امپلائمنٹ دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کس طرح؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر بھی امپلائمنٹ ہے اور ایڈورٹائزنگ جس فرم کی ہوگی اور جس کی پروڈکٹ اور سروس پروموٹ ہوگی وہاں پر جاب اپرچونیٹیز زیادہ نکلیں گی. تو بیسیکلی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مختلف فرمز میں, کمپنیز میں, اداروں میں, آرگنائزیشن کی مارکیٹنگ کو بڑھاوا دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر جاب اپرچونیٹیز نکلتی ہیں اور امپلائیز کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جاب حاصل کر سکیں. یہ خاص طور پر آپ دیکھیے ایڈورٹیزمنٹ امپروو دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف پیپل بائی allowing them to purchase goods relating to the current standards. اگین لوگ اس کو مثبت انداز میں بھی دیکھتے ہیں اور جب ہم ڈی میرٹ پڑھیں گے تو لوگ اس کو ڈی میرٹ کے انداز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ لیونگ بہتر کرنے کی تمنا, زندگی کو آسان بنانے کے لیے خواہش کرنا, یہ ایک طلب پیدا کرتی ہے ایڈورٹائزنگ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ڈالتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کارپوریٹ کلچر جو پروموٹ کرتا ہے, گڈس اور پروڈکٹس جو ہیں وہ پروموٹ ہوتی ہیں اور اس طریقے سے مارکیٹ جو سسٹم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. جابس ملتی ہیں لیکن لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس میں اضافے کی تمنا پیدا ہوتی ہے اور اس کے سائڈ ایفیکٹ جو ہم بعدیں پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں آ کر, اس کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں معاشرتی طور پر. وہ ایک علیحدہ پہلو جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ دیکھیں جی, ہیوج اماؤنٹ آف منی از اسپینٹ آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا پروڈکٹ. یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے. ہم بڑی تفصیل سے اینڈ پر پڑھیں گے ایک چیپٹر جس میں ریسرچ اینڈ ایڈورٹائزنگ کا موضوع جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا. دیکھیں ریسرچ جو ہے بڑی ہی جسے کہنا چاہیے کہ منی کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے اور بڑی بڑی فرمز جو ہیں وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بھی اس بنیاد پہ لیتی ہیں کہ جن کی ریسرچ کی فائنڈنگز جتنی زیادہ اپروپریٹ ہوں گی اور میننگ فل ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ بزنس لیں گے. لہٰذا ریسرچ کا جن کا شعبہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور جو ایڈورٹائزنگ کے شعبے ریسرچ بیس پلان لے کے آتے ہیں وہ بڑے کامیاب رہتے ہیں. بعض ایجنسیاں خود اپنی ایجنسیوں میں ریسرچ کا شعبہ قائم کرتی ہیں اور بعض ایڈورٹائزنگ ایجنسیز
انڈیپینڈنٹ ریسرچ آرگنائزیشن پر رلائی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان کی سروسز اور ان کی فائنڈنگز اور ان کے ریزلٹس لے کر پلاننگ کر کے دیتی ہیں مختلف فرمز کو. تو ریسرچ ایکٹیویٹیز کا بڑا گہرا تعلق ہے ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ سے. اندھا دھن کام کیے جانا اور سائنٹیفک بنیادوں پر کام کرنے میں فرق ہے. جب آپ کوئی پلان بناتے ہیں بیسڈ آن ریسرچ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں رسک کم ہے. ریسرچ کیا چیز ہے؟ ریسرچ ریکٹیفائز دا رسک ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس. کہ آپ کا اندازہ ہوتا ہے، آپ اندازے سے بھی کام کر سکتے ہیں، اور آپ کا گیس ہوتا ہے، وہ گیس صحیح بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ ریسرچ بیس کام کرتے ہیں تو آپ کا رسک جو وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا فار شیور. اس لیے ریسرچ بیس ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ریسرچ بیس ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو بے شمار ریسرچ اسکالرس کو، ریسرچ اسسٹنٹس کو جاب کے مواقع ملتے ہیں، بزنس بھی اچھا ملتا ہے، فرم بھی پائیدار نتائج پیدا کرتی ہے اور نتائج بھی بہتر نکلتے ہیں. ایوری فرم ٹرائز ٹو کنونس اٹس اولڈ کنزیومرز اینڈ میک نیو کسٹمرز بائی ڈیولپنگ سم نیو ٹائپس آف پروڈکٹس اور امپروومنٹ ان دی ایگزسٹنگ پروڈکٹ. یہ میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا کہ لوگ تنوع چاہتے ہیں، لوگ تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ چینج چاہتے ہیں. آپ کے پاس 3 عدد کپڑے ہیں، آپ روزانہ وہ کپڑے پہن کر نہیں آتے، آپ بدل بدل کے پہن کے آتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی جبلت میں جو ہے تنوع ہے. اسی طریقے سے آپ ایک ڈرنک لے کے آتے ہیں، آپ 15 سال سے وہ ڈرنک لے کے آ رہے ہیں ایک ہی سائز میں، بعد میں آپ اسے فیملی سائز میں لے آتے ہیں، بعد میں آپ اسے کنگ سائز میں لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ یہ ورائٹی جو لے کے آتے ہیں اس کا پیکج کبھی تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی آپ اس کی ایڈورٹائزنگ کی جو سلوگن تبدیل کر دیتے ہیں. یہ مختلف انداز جو اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو اولڈ کسٹمرز ہیں وہ لوئل رہیں. یور جاب از ٹو فائنڈ نیو کلائنٹس، اوکے، نیو کسٹمرز، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو وانٹ ٹو کیپ دا اولڈ کسٹمرز لوئل ٹو یور پروڈکٹ. تو ان کو لوئل رکھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز لانی پڑتی ہے، یا اسی فرم کی، اسی برانڈ کی کوئی اور نئی پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں. کہ دیکھیں جی اس فرم کی پہلے تو ہم لے کے آئے تھے یہ سائیکل، اب یہاں پر ہم ایک مائکرو ویو بھی لے کے آئے ہیں. اس کمپنی کا آلریڈی ایک برانڈ امیج ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو فلاں فرم کا مائکرو ویو ہے، لہٰذا آپ اس پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور خریدتے ہیں. لہٰذا تبدیلی کا عمل جو ہے اس فرم کی امیج کے حوالے سے یا پروڈکٹ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے، چاہے اس کا پیکج بدل دیں، چاہے اس کی شکل بدل دیں، چاہے اس کا سلوگن بدل دیں، لوگ تنوع چاہتے ہیں. یہ عمل بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. جب آپ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو ایک کوارٹر تک ایک سلوگن چلتا ہے، ایک کیمپین چلاتے ہیں، پھر آپ خود چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کی جائے. تو یہ تنوع کا عمل بھی جو ہے ایک ایڈورٹائزنگ کا میرٹ ہے کہ آپ نئی پروڈکٹ اور نئے آئیڈیاز کی طرف جو ہے آپ کا رجحان بڑھ جاتا ہے. ایڈورٹائزمنٹس ہیو promoted the art of our country by showing the customs and traditions of the tribal and rural people. ایڈورٹائزنگ اصل میں ایک اپرچونٹی پیدا کرتی ہے آپ کو کہ آپ ایک چیز کا اشتہار تو دے رہے ہیں، تو کیوں اس اپرچونٹی کو ضائع کریں کہ جس میں اس اشتہار کے ذریعے اپنے ملک کا کلچر، اپنے ملک کا آرٹ، انڈیجنس کلچر جسے ہم کہتے ہیں، اپنے ملک کا ویلیو سسٹم آپ آگے بڑھاوا دے سکیں. اسے لوگ اپنی چیزوں کو ساتھ ساتھ اپنی ایڈیالوجی کو ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو لے کے چلتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ ایڈورٹائزنگ بیسیکلی از ناٹ ویلیو فری، ایڈورٹائزنگ از ویلیو لیڈن، کہ یہ اپنی ویلیو کو لے کے چلتی ہے، اور ہم اس اپرچونٹی کو کیوں مس کریں. تو بے شمار لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی پروڈکٹ یا اپنے ملک کی شے کو پروموٹ کرتے وقت ساتھ ساتھ اپنے ملک کا کانشیسلی انکانشیسلی آرٹ اور کلچر دونوں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ خود پروموٹ ہو جاتا ہے. ہم نے ابھی تک ایڈورٹائزنگ کے چند میرٹس آپ کے سامنے بیان کیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی وہ میرٹس ہیں، اس کے علاوہ میرٹس موجود نہیں ہیں، اس کے علاوہ ایڈوانٹیجز موجود نہیں ہیں. دیر آر سو مینی ایڈوانٹیجز آف ایڈورٹائزنگ ادر دین واٹ وی جسٹ ڈسکس. لیکن ہم نے نمونے کے طور پر چند میرٹس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اب ہم چند ڈی میرٹس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ کون سی کنٹروورسیز ہیں جو ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ڈسکس کی جاتی ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہم ابھی ڈسکس کرنا چاہیں گے. جیسے ہم نمبر 1، بینگ این امپرسنل میڈیم آف کمیونیکیشن
it is less forceful when compared to personal selling. آپ یہ دیکھیں کہ ایڈورٹائزنگ کے اندر ہم میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ پرسنل نہیں ہے، یہ امپرسنل کمیونیکیشن ہے. اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں جب ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی ہم نے کہا تھا کہ پرسنل سیلنگ کے اندر آپ کی انٹرپرسنل گفتگو ہوتی ہے. پرسنل سیلنگ واز ون آف دی ارلیسٹ اسپیسیمن آف ایڈورٹائزنگ اینڈ اٹ از پارٹ آف انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ان 21st century ایز ویل. پرسنل سیلنگ اور انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں یو کین پرسویڈ ایچ ادر، یو کین آرگو ایچ ادر، آپ کو فیڈ بیک مل سکتی ہے، یو کین کریکٹ یور سیلف، یو کین ریویو یور کمیونیکیشن، یو کین رسپونڈ. لیکن امپرسنل کمیونیکیشن جس میں میڈیا استعمال ہوتا ہے اس میں فیڈ بیک چونکہ ڈیلیڈ ہوتی ہے تو یہ اتنی کنونسنگ نہیں ہوتی. آپ فوری طور پر کسی کو پرسویڈ نہیں کر سکتے، آپ بہت آسانی سے ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. ایجوکیشن کے اندر ایجوکیٹ کرنے میں دلائل چاہیے، دلائل کے اندر تکرار چاہیے. تکرار ہوتی ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میڈیا آف کمیونیکیشن جو میس میڈیا اس میں ہم ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، کنونسنگ کر سکتے ہیں، لیکن لیس کنونسنگ ہوگا ایز کمپیئر ٹو انٹرپرسنل کمیونیکیشن. لہٰذا یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کے اندر وہ کنونسنگ سٹائل جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو پرسنل کمیونیکیشن. اسی طرح ایڈورٹائزنگ از اے کامن میسج اینڈ یو آر ناٹ کمپیلڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دا میسج کنویڈ. اب آپ یہ دیکھیں یہ کامن میسج ہے، آپ ریڈیو سے ایک میسج سن رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پر ایک میسج دیکھ رہے ہیں، آپ پابند نہیں ہیں کیا وہ میسج دیکھتے رہیں. اس دوران میں آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں. آپ اسے بند کر کے جب چاہیں دوبارہ نہیں سن سکتے، فوری طور پر آسانی سے سنا جا سکتا ہے اگر آپ ریکارڈ کر لیں، لیکن آسانی سے یہ کام نہیں کرتے آپ. ویئر ایز پرسنل کمیونیکیشن کے اندر، انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اندر آپ توجہ دیتے ہیں، جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں وہ آپ کو سنتا ہے کیونکہ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، اس نے سننا ہوتا ہے، اس نے سوال کرنا ہوتا ہے، آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. تو اس ایڈورٹائزنگ کے اندر جس میں میس میڈیا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر آپ اٹینشن کو فوری طور پر باندھ نہیں سکتے، پابند نہیں کر سکتے. ہاں اس طرح کی ایفیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے جس سے آپ اٹینشن جو ہے مبذول کروا لیتے ہیں. بڑے بڑے طریقے اس کے موجود ہیں، یہاں پر یہ بحث نہیں ہے. بڑے ایفیکٹو ٹول موجود ہیں جس سے ہم ناظرین کی اور صارفین کی توجہ مبذول کر سکتے ہیں، لیکن انہیں پھر سسٹین کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر اپنی روٹین کی لائف میں آ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. One disadvantage of advertising on the internet is that your marketing materials are automatically available to anyone in the world to copy. یہ ویسے کاپی رائٹ کا مسئلہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. کہا یہ گیا کہ انٹرنیٹ پہ جب آپ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ کے جو کانٹینٹس ہیں یہ سب چیزیں یہ مارکیٹ میں اوپن ہوتی ہیں. اگلی جو سلائڈ ہم دکھا رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ بتانا چاہیں گے آپ کے لوگو، آپ کے ٹریڈ مارکس، یہ سب چیزیں اوپن ہوتی ہیں اور اس کو کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے. کاپی رائٹس کے یہ معاملات جو ہیں پوری دنیا کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس پر کئی طریقہ کار بھی اختیار کیے گئے، میکینزم ڈیزائن کیے گئے کنٹرول کرنے کے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. آپ کسی کو روک نہیں سکتے انٹرنیٹ پر اس قسم کی حرکت کرنے سے، کیونکہ اس کو ریگولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے اور پوری دنیا میں آپ کی پروڈکٹ اور سروس کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اویئرنیس پہنچ جاتی ہے، وہیں پر دوسرا سائیڈ افیکٹ اس کا یہ ہے کہ لوگ آپ کا یہ مٹیریل، آپ کا یہ ٹریڈ مارک، آپ کی یہ چیزیں کاپی کر لیتے ہیں. یہ بات میں نے ابھی ذکر کیا، لوگوز کے بارے میں، ٹریڈ مارکس کے بارے میں کاپی کیے جاتے ہیں اور آگے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ سب پلیجرزم جو ہے بڑا عام ہے. اس پر بھی مختلف کمپنیز سافٹ ویئر بناتی ہیں، لیکن یہ بڑا محنت کا کام ہے، لیکن آسانی کے ساتھ یہ کام کیا نہیں جا سکتا. ایڈورٹائزنگ ایمپلیفائز دی نیڈ آف پیپل اینڈ انکریجز ویسٹفل کنزمپشن. اٹ پرسویڈز پیپل ٹو بائی وچ دے ڈو ناٹ نیڈ اور کین ناٹ افورڈ. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر تیسری دنیا کے اندر ہم مختلف ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے ڈرائنگ روم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر
بڑے قیمتی صوفہ سیٹ لگے ہوئے ہیں، بڑا قیمتی سامان آرائش لگایا گیا ہے، تو ایک غریب آدمی جو بیٹھ کر جب وہ ڈرامہ دیکھتا ہے تو اس کے بچوں کے اندر بھی یہ طلب پیدا ہوتی ہے. یہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اسی طریقے سے ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں جو مارکیٹ کی جاتی ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں اخبارات میں تذکرہ کیا جاتا ہے، پڑھنے والا، دیکھنے والا بچہ یا بوڑھا یا بڑا، اس کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، اور جیسے میں شروع میں کہا کہ وہ ڈیزائر وانٹس میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ضرورت بنا دی جاتی ہیں، اور آپ وہ چیزیں خرید لیتے جس کی آپ کو فوری طور پر ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کی بنیادی ضرورتوں میں شامل نہیں ہوتی، یہ وہ تعیشات میں شامل ہوتی ہے، اور جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، جو آپ کے اینڈ سے آگے لے کے جاتی ہے. اٹ لیڈز یو ٹو گو بیانڈ یور مینز اینڈ بیانڈ یور اینڈس. تو اس طریقے سے آپ کی جو حدود ہیں، آپ کی جو آمدنی کا دائرہ کار ہے، اس سے آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا پلاسٹک منی ہے، یہ جو کارڈز ہم لے کے جاتے ہیں، ویزا کارڈ، یہ بھی اصل میں ایڈورٹائزنگ اور یہ سرمایہ دارانہ معاشرے کی ایک نشانی ہے کہ جب آپ 28 تاریخ کو جاتے ہیں کسی اسٹور پر اور آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ میں چیز خرید لوں، تو آپ کہتے ہیں کارڈ میری جیب میں خرید لو، آپ چارج کروا لیتے ہو، اینڈ یو گو بیانڈ یور مینز. اٹ ٹیمپٹس یو ٹو گو بیانڈ یور مینز. آپ کی 10,000 تنخواہ ہے، آپ 12,000 کی شاپنگ کر کے آ جاتے ہو. تو یہ وہ ساری سرمایہ دارانہ معاشرے کو اصل میں تقویت دینے کی وہ چیزیں ہیں جس میں ایڈورٹائزنگ کا بھی شمار ہوتا ہے. تو جو ہم کہتے ہیں ڈی میرٹ ایڈورٹائزنگ، تو یہ ان لوگوں پر بوجھ بھی بن سکتا ہے جو اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. دوز ہو کین ناٹ افورڈ اٹ، ان کے اندر یہ طلب پیدا کرتا. تو ہم اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ساتھ ساتھ یہاں پر کنٹرول کی ضرورت ہے. کنٹرول میکینزم معاشرے میں اور بہت ساری چیزیں جس میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کنٹرول یور سیلف. اس لیے کہتے ہیں ونڈو شاپنگ. کچھ لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ونڈو شاپنگ کرنے تو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر ڈرائیو تو پیدا ہوتی ہوگی کہ جب ونڈو شاپنگ آپ کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں، سر پھر کے آ جاتے ہیں. یس اٹ سیٹسفائز یو ایٹ سم لیول، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر ڈیزائر بھی طلب کرتی ہے. آپ کی وہ ڈیزائر جو ہے وہ کک ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر اور ایک دن وہ پھٹ سکتی ہے کہ میں نے 20 مرتبہ وہاں جا کر ونڈو شاپنگ کی لیکن میں نے خریدا کچھ نہیں. آپ کی بیگم آپ سے لڑ سکتی ہے کہ اب تو میں نے خریدنا ہے. اور یہ پھر ہمارے ملک کے اندر بڑے معاشی اور سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے. کہنے کو یہ سمپل ایڈورٹائزنگ ہے. People are even encouraged to buy products that are painful, that are harmful for their health, like cigarettes, alcohol, etc. etc. دیکھیں بعض اوقات ہم اشتہار کے اندر بے شمار چیزیں گلیمرائز کر کے پیش کی جاتی ہیں. سگریٹس کے بارے میں دیکھ لیں آپ کہ سگریٹ کے اشتہار کو جس طرح گلیمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس میں لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کی جسم کے اندر مومنٹم پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے سگریٹ. آپ کوئی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈائیو کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، آپ کو پیچھے بڑے زبردست سین دکھائے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی انرجی میں اضافہ ہو گیا، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے. دیز آر آل ڈسیپٹیو ایڈورٹائزنگ کیمپینس. ایون سگریٹس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے اشتہار کے بارے میں مختلف ٹوبیکو کمپنیز نے ریسرچ کروائی اور اسٹڈی کروانے کے بعد جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ 90% لوگ ایسے تھے جو اشتہار کی وجہ سے سگریٹ نوشی شروع نہیں کرتے، وہ کسی اور وجہ سے شروع کرتے ہیں. کوئی پیئرس پریشر ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، کمپنی ہو سکتی ہے. لیکن یہ صرف اشتہار نہیں ہے. کسی بندے نے اشتہار دیکھا سگریٹ نوشی کا اور اس نے کہا جی کہ مجھے سگریٹ دے دو، میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں. تو یہ سگریٹ کے اشتہار پر کیوں آتے ہیں؟ یہ بلین سے بلین ڈالرز کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر ایٹ فرسٹ پلیس دیر آر سو مینی اسموکرز جن سے آپ پوچھ کے دیکھیں، وہ کہیں گے کہ اٹ واز ناٹ دی cigarette ad which caused them to start smoking at first place. It might be peers pressure, it might be some other factors intervening variable other than advertising campaign. لیکن اس کے باوجود بلین سے بلین ڈالرز پہ خرچ کیے جاتے ہیں، گلیمر پیدا کیا جا رہا ہے. کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی برانڈ لائلٹی کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی سگریٹ کا اشتہار لگایا جائے، چلایا جائے. اس پر بحث جاری ہے، پوری دنیا کے اندر اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں گلیمرائز کر کے جو سامنے آتی ہیں اور بے شمار ہیلتھ کی بے شمار چیزیں جو شیلف پہ ملتی ہیں اور لوگ ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ان کے بارے میں اشتہار پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے واقف نہیں ہوتے اور سائیڈ ایفیکٹس بتائے نہیں جاتے.
نتیجہ ڈیزاسٹر ہے، نتیجہ صحت کی تباہی ہے۔ ایڈورٹائزنگ از آفن ڈسیپٹیو اینڈ مس گائیڈز کنزیومر، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، کئی مرتبہ یہ دھوکہ دیتی ہے۔ ہم نے ایسا بھی اشتہار دیکھا کہ جی ماچس کی تیلی کے بارے میں اشتہار دیا گیا کہ ایک دیا سلائی سے 12 موم بتیاں جلائی جا سکتی ہیں۔ جب جلانے کی کوشش کی گئی تو کسی نے 3 جلائیں، کسی نے 4 جلائیں، کسی نے 5 جلائیں، کوئی 10 بھی نہ جلا سکا۔ اس طریقے کے بعض اوقات جھوٹے کلیم کرنے سے بھی ایکسپوز ہوتی ہے پروڈکٹ، لہٰذا اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دھوکہ ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ہیلتھ کے معاملے میں یہ دھوکہ معاشرے کے لیے بڑا مضر ہے۔ ایگزیگریٹڈ اینڈ فالس کلیمز are made in the advertisements, bogus testimonials and other questionable means are used to sell goods۔ یہ تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں آ کر، اور لوگ پہلی مرتبہ اس دھوکے میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتی ہے۔ یہ ایڈورٹائزنگ کے ایکسپرٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک جھوٹی ایڈورٹائزنگ کیمپین چلاتے ہیں کسی نیشنل پروڈکٹ کے لیے، نیشنل ایڈورٹائزنگ کیمپین چلاتے ہوئے، تو یاد رکھیے ایک مرتبہ تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جو گاہک ہے، جو بائر ہے، جو کسٹمر ہے، جب وہ اسے استعمال میں لے کے آتا ہے، جب وہ پریکٹس کرتا ہے، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں نے استعمال کر کے دیکھا تھا، لیکن یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے، اس قسم کے دعووں سے وقتی طور پر ایٹ ٹائم 1 آپ کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، بٹ ایٹ ٹائم 2 آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ مینی ایڈورٹائزمنٹس آر ہائیلی آبجیکشنیبل بیکاز دے انڈرمائن ویلیوز اینڈ ایتھکس۔ اس کی تو ہم بچوں کو اسائنمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ پاکستانی معاشرے میں ٹیلی ویژن پر، اخبار میں، ریڈیو پر کون کون سے اشتہار ہیں جو ان ایتھیکل ہیں اور جو آبجیکشنیبل لینگویج ہے۔ میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو بھی آبجیکشنیبل سمجھتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن پر ورچوئل یونیورسٹی کے اس پروگرام میں وہ مثالیں دینی شروع کر دوں۔ اس میں ان پروڈکٹ کا ذکر آ جائے گا جس کے لیے میں مجبور ہوں کہ میں تذکرہ نہ کروں، لیکن بے شمار چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو بے شمار ویلیو سسٹم پر، میں نے بتایا نا کہ کوئی اشتہار، انٹرنیشنل اشتہار خاص طور پر جس کا ابھی ہم تذکرہ پڑھیں گے، وہ ویلیو لیڈن ہوتا ہے، ویلیو فری نہیں ہوتا۔ پروڈکٹ جو ہے خاص طور پر اپنے آرٹ اور کلچر کو لے کے چلتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کی بنیاد پر بعض ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں اپنے اشتہارات کے اندر جو ہمارے ویلیو سسٹم کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ ہم سوپ کے اشتہار میں، صابن کے اشتہار میں عورت کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کو نہاتے ہوئے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر کے حصے کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ تصورات میں یہ امیجن کرتے ہیں کہ ایک خاتون نہاری ہوگی تو کیسی لگ رہی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک ہی مثال پر اکتفا کرتا ہوں، دیر آر سو مینی ایگزامپل یو کین امیجن۔ اس سے کیا پروڈکٹ کی آپ سمجھتے ہیں کیا پروموشن ہوگی، یا کیا یقینی بات ہے کہ یہ حرکت کرنے سے آپ کی پروڈکٹ کی پائیداری جو ہے اس پر مثبت اثرات ہوں گے، اس کی پروموشن اچھی ہو جائے گی، یا کوئی اور چیز ہے؟ لوگ بعض اشتہارات سے لذت حاصل کرتے ہیں، وہ پروڈکٹ نہیں خریدتے، دے گریٹیفائی دیئر سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل نیڈس۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی اشتہار کو دیکھنے کے بعد لوگ اپنے جذبات کی تسکین اگر کرتے ہیں، it means advertising is not working, something else is working, the element of entertainment is working, advertising is not working unless کہ لوگ اس پروڈکٹ کو خریدیں۔ اگر لوگ اس پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں it means advertising works، لیکن لوگ اگر صرف اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کام نہیں کر رہی، اور ایڈورٹائزنگ اگر لوگ نہیں خریدے تو پھر یہ کس کام کا عمل ہے؟ یہ مارکیٹنگ نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کہ بے شمار ایسے اشتہار ہیں جو آپ کو کبھی کبھی اچھے لگتے ہیں اور آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو اس کا جنگل پسند ہے، کسی کو اس کا میوزک پسند ہے، کسی کو اس کے پس منظر کے اندر جو سینری ہے وہ پسند ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اشتہار کا کہتا ہے بڑا زبردست اشتہار تھا، کس چیز کا تھا؟ کہتا ہے یہ یاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوسرے ایلیمنٹس جس میں سین شامل ہے، ایلسٹریشن شامل ہے، گرافکس شامل ہیں، ماڈل شامل ہے، وہ اتنا آگے آ گئے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے۔ اگر پروڈکٹ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے تو یہ ایک ناکام اشتہار بازی ہے، لوگ پروڈکٹ کو یاد نہیں رکھیں گے۔ اگر پروڈکٹ کو یاد نہیں رکھتے تو یہ ساری ایڈورٹائزنگ پروسیس، یہ ساری ایڈورٹائزنگ کیمپین بیکار ہے۔
اور بے شمار چیزیں آپ کو میں پھر مثال دوں گا کہ آپ کو بعض اشتہار اچھے لگتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں وہ اشتہار ہیں وہ چیز بھی آپ کے استعمال کی ہے لیکن آپ وہ خریدتے نہیں ہیں کبھی آپ. بٹ یو لائک دیٹ ایڈ ڈیو ٹو بنچ آف ریزنس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے نقطہ نظر سے یہ اشتہار ناکام اشتہار ہے کہ اگر آپ ٹارگیٹ کسٹمر تھے، یہ اشتہار آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کو صرف اشتہار اچھا لگ رہا ہے اور وہ پروڈکٹ اچھی نہیں لگ رہی، اٹ ڈزنٹ ورک. اٹ مینس کہ یہ ایک ناکام ایڈورٹائزنگ کیمپین ہے. چلڈرن آر آفن vulnerable ٹو میسیجز. میں بچوں کی بات کروں، بچے چونکہ vulnerable ہوتے ہیں، ان میں ریزسٹنس کم ہوتی ہے، ان کی انفارمیشن کم ہوتی ہے. دے آر ناٹ انفارمیشن رچ، they can't resist much. لہٰذا it is the responsibility of the society and advertisers and producers and advertising agencies to take care of the children of the society کہ وہ اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ نہ کریں جس سے بچے اس چیز کو استعمال کریں اور اس کے سائڈ افیکٹس ہوں، وہ ایموشنلی بلیک میل ہو جائے. لہٰذا یہ اس کے ڈی میرٹ میں شامل ہے کہ موسٹلی ہم اس چیزوں کے بارے میں بے خبر ہیں، بے لحاظ ہیں اور ہم احتیاط کے پہلو نہیں اختیار کرتے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو واٹ آئی وڈ لائک ٹو ریکمینڈ کہ رسپانسبل ایڈورٹائزنگ از امپورٹنٹ. ارسپانسبل ایڈورٹائزنگ لیڈس ٹورڈ ڈیزاسٹر اینڈ کیٹاسٹرافی. یہ میں مثال آپ کے سامنے دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. دی فریڈم ٹو ایڈورٹائز انکریجز بزنسز ٹو کریٹ نیو برانڈز اینڈ امپروو اولڈ ون. یہ میں شروع میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ جوں اشتہار بازی کی صنعت فروغ پائے گی تو آپ کی کنزمپشن زیادہ ہوئے گی. جب کنزمپشن زیادہ ہوگی تو آپ کو پروڈکشن کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس میں بھی اضافہ ہوگا اور تنوع بھی ہوئے گا، اس میں ویریشن بھی آئے گی. آپ نئے نئے نمونے، نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کریں، نئے ڈیزائن لے کے آئیں گے. آپ فیبرکس کی مثال دیکھ لیں، ہر سمر کے اندر آپ دیکھتے ہیں نئی فیبرکس آتی ہیں، لان آتی ہے، اس کے ڈیزائن نئے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ پوری فیکٹری اس پر کام کر رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ کہ کس طرح کے کپڑے سلوائے جائیں، کس طرح کی لان آئے، کس طرح کی شیڈز آئیں، کس طرح کی ڈیزائننگ ہو، کیونکہ انسان کی جبلت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس سے کھیلا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہم روزانہ اس کو آبزرو کرتے ہیں. دا فریڈم ٹو ایڈورٹائز پروموٹس دی ایگزسٹنس آف مور سیلرز اینڈ دیٹ گیوز کنزیومرز وائڈر چوائسیز. یہ ہم ایڈورٹائزنگ کے آبجیکٹیوز میں جب شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وائڈر چوائس عطا کرتی ہے. آپ کو بتاتی ہے آپ ایک قمیض خریدنے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس موجود ہے. آپ 5-6 شاپس پر جا کر دیکھتے ہیں، اس کی اسٹچنگ دیکھتے ہیں، ان کا ڈیزائن دیکھتے ہیں، اس کی پرائس دیکھتے ہیں، اس کی ڈیوریبلٹی دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایڈورٹائزنگ کے نتیجے میں آپ کو چوائسیں زیادہ مل رہی ہوتی ہے. ایڈورٹائزنگ ڈیگریڈس پیپل ویلیو سسٹم بائی پروموٹنگ اے مٹیریلسٹک وے آف لائف. ظاہر ہے یہ بھی سائڈ افیکٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جب باہر کا کلچر آتا ہے تو لوگوں کو احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کمتر لوگ ہیں، وی آر دا پیپل آف ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی، اور شاید ہم ان کی نقل کریں گے تو وی ول کنسیڈر مور سیولائزڈ اینڈ کلچرڈ. تو یہ ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی شاید پیدا ہوتی ہو کہ لک ایٹ دا ویسٹ فار ایگزامپل، جس کے معاملے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک جوابی نعرہ ہے کہ لک ایٹ دا ایسٹ، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا، ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو نہیں پہچانا، لہٰذا ہم ڈیفینسو ہو گئے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے. جب ہم ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے تو ہماری سوچ بھی تھی وہ ڈیفیٹڈ اور شکست خوردہ بنتی چلی گئی. It is destroying the essence of our citizen democracy, replacing it with a self-oriented consumer democracy. ہماری یہ ڈیموکریسی جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں یہ کارپوریٹ ڈیموکریسی ہے، یہ ایک سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے، یہ سٹیزن ڈیموکریسی نہیں ہے. اور یہ ایڈورٹائزنگ دیکھ لیں اس وقت بھی آپ کو بڑے اچھے موقع پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اس ہونے والے الیکشن میں 13 ارب سے زیادہ روپیہ ایڈورٹائزنگ کیمپین پر خرچ ہوا ٹیلی ویژن کی. یہ صرف ایک میڈیم آف کمیونیکیشن پر خرچ کیا جانے والا 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کا خرچ ہے جو ریکارڈ پہ آیا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ those who cannot afford this kind of advertising campaign, they are out of this politics. وہ اس ڈیموکریسی میں آ ہی نہیں سکتے. یہ ڈیموکریسی کے ارینا میں وہ لوگ آ سکتے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سٹیزن ڈیموکریسی سے ہٹ کر بیسیکلی یہ کنزیومر ڈیموکریسی ہے.
کنزیومر مارکیٹ، کنزیومر ڈیموکریسی، جس کو آپ خرید سکتے ہیں. خریدتے کیسے ہیں؟ آپ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے میڈیا کا ٹائم خریدتے ہیں. میڈیا کا ٹائم وہ خریدے گا جس کے پاس پیسہ ہے. آپ ٹائم از اویلیبل، freedom is available for those who can afford. One of the most common long-term complaints about advertising is that there is just too much of it. یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے. اصل میں یہ ہمیں پتہ کب لگتا ہے؟ جب ہم اپنی مرضی کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس پروگرام کے ہر تھوڑے وقفے کے بعد کلٹر آف ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے تو ہم اس سے اکتا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ہمارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو گیا. ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، ایک اوور ختم ہوتا ہے اور اس اوور کی آخری بال سے ہی ڈلیور ہونے کے فوراً بعد سے ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں جب تک کہ دوسری بال ڈلیور ہو جاتی ہے. درمیان میں جو کمنٹری ہو رہی ہے، درمیان میں جو اور دلچسپ معاملات اسٹیڈیم کے اندر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. ہمارا ٹیمپو ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہم اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ خیال ہے لوگوں کا کہ لاکھوں ویورز وہ میچ دیکھ رہے ہیں، اگر اس دورانیے میں ہم نے اشتہار لگا دیا تو وہ لاکھوں ویور ہمارا اشتہار دیکھیں گے. یہ خیال بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لاکھوں ویور آپ کا وہ اشتہار نہ دیکھ رہے ہوں. جب سارے اشتہار اکٹھے ہو کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناظر جو میچ دیکھ رہا ہے وہ اس دورانی میں اٹھ کر کافی بنانے چلا گیا ہو، وہ اس دوران میں اٹھ کر واش روم چلا گیا ہو، لیکن آپ کا ایڈ نہ دیکھ رہا ہو. ہو سکتا ہے اس دوران میں اس نے یہ سوچا ہو کہ یہ بہت سارے اشتہار اکٹھے ہو گئے، میں اس دوران میں سوئچ اوور کر کے میں گانا سن لوں، اور آپ نے جو اتنا مہنگا اشتہار دیا ہو سکتا ہے وہ اشتہار نہ دیکھ رہا ہو. یہ بھی ایک خیال ہے. سو بیسیکلی اوور ڈوئنگ سے وہ اشتہار کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ٹو مچ ایڈورٹائزنگ. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. نقطہ نظر ہوتا ہے، اس سے آپ جزوی طور پر بھی متفق ہو سکتے ہیں اور کلی طور پر بھی متفق ہو سکتے ہیں. Advertising has long been criticized for insensitivity to minorities, women, immigrants, disabled, etc. etc. یہ ہمارے معاشرے میں کم، مغربی معاشرے میں یہ شکایت بہت زیادہ ہے. مغربی معاشرے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اشتہاروں کے اندر ڈسیبل لوگوں کو اگنور کیا جاتا رہا ہے. وہاں کی منارٹیز، خاص طور پر جو ویمن یا دیگر جو مائنارٹیز ہیں وہ اگنور ہوتی ہیں، مارجنلائز ہوتی ہیں. یہ وہاں کی سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یا ان کے بارے میں کیئر نہیں کی جاتی، یا ان کو جس انداز میں پیش کیا جاتا آ کر وہ معاشرے کے اعلیٰ شہری محسوس نہیں ہوتے. ہمارے یہاں شاید اس حد تک یہ بات نہیں ہے، لیکن اس شکایت کے بارے میں کہیں نہ کہیں نشانیاں، کہیں نہ کہیں مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی مل جاتی ہیں. People just don't want their children exposed to messages that they deem immoral, offensive or strictly adult oriented. یہ ویسے میں عرض کروں کہ ویسٹ کے اندر بھی اس معاملے میں وہ معاشرہ اتنا زیادہ سٹرکچرڈ ہے کہ وہاں پر بعض اشتہارات کے بارے میں، بعض پروگرامز کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کو بچے نہیں دیکھ سکتے. اینڈ دے ریسپیکٹ دیئر لاز. اگر وہ چینل وائلیٹ کرے تو ان کا اشتہار بند کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر اگرچہ ہماری ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن موجود ہیں، اس کے بارے میں ہمارا بہت کنسرن نہیں ہے، ہم کوئی احتیاط نہیں کر رہے. یہ ہمارا معاشرتی پریشر ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے نہیں ہیں. اور میں ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو بہت ماڈرن بھی کہلائے گا، جدید تعلیم یافتہ بھی ہوگا، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کو اس طرح کا پروگرام یا اس طرح کی حرکت یا اس طرح کا ایونٹ یا اس طرح کا اشتہار دیکھنے کو نہ ملے جو آفینسو ہو، جو اس کے لیے مخرب اخلاق اپنے ٹرینڈ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہو. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کے اولاد جو خراب ہو. یہ خواہش ہوتی ہے اس بندے کی بھی جو جدید سے جدید تعلیم کا حامی ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ اخلاقی اعتبار سے اس کے بچے جو وہ ایکسپوز ہوں ایسے اشتہاروں کی طرف جس سے ان کے بچوں کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہم نے یہاں ڈسکس کیے آ کر، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے. ان کے پیچھے صرف مورل سینکشنز ہیں. ہم اپنے طور پر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اشتہار بنانے والوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ ڈی میرٹس جن کا یہاں پر ہم نے چند نمونے پیش کیے کہ یہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے
کہ آپ کی مارکیٹنگ کبھی متاثر نہیں ہوتی منفی طور پر اگر آپ ان ڈیمیرٹس کو اوائڈ کریں. اگر آپ ان ڈیمیرٹس کا خیال رکھیں کہ اس سے معاشرے میں کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے، کیا پریشر ہمارے معاشرے میں سماجی اور نفسیاتی پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ ایسے اشتہار بنانے پر مجبور ہوں گے جو معاشرے کے لیے معاشرے میں صحت مند بنیادوں کو پروموٹ کرنے کا باعث بنیں گے. کون چاہے گا کہ اشتہار بازی کے ذریعے ہمارے ملک کی ثقافت خراب ہو؟ کون چاہے گا کہ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ہمارے بچوں کے ٹرینڈز جو ہیں بگڑیں؟ کون چاہے گا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی مقامی مصنوعات کو خراب کر بیٹھیں؟ لہٰذا اس کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو انٹرنیشنل ہماری جو پاؤڈرس آتی ہیں ان کی جو ایڈورٹائزنگ کیمپین ہوتی ہے اس میں جو کلچر ہوتا ہے اس کو بہرحال نوٹ کرنے کی، واچ کرنے کی اور اس کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اس پروڈکٹ کو تو ویلکم کہنا چاہیں گے لیکن اس پروڈکٹ کے ساتھ آنے والے اس کلچر اور اس ویلیو کو ویلکم نہیں کہنا چاہیں گے جو ہمارے معاشرے میں کسی طرح کی بھی خرابی کا باعث بنے.